اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و سامعات، تفسیر کے سیشن کے اندر آج کی جو ہماری آیت ہے، اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ معزز سامعین و سامعات، پچھلی آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہود کو ان کے اوپر کیے ہوئے احسانات کو یاد دلوانے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ منکرات کی، نافرمانیاں کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کفر کیا، ان کو معاف کرنے کے بعد آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ انہیں حکم دے رہے ہیں کہ تم میں سے حقیقی ایمان والا کون ہو سکتا ہے۔ اس آیت کے ابتدا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ ایمان والے ہیں، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ حالانکہ اس آیت کے اندر مسلمانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت کے اندر مسلمانوں کو خطاب نہ کرتے تو پھر بھی پوری ہو رہی تھی، کیونکہ پیچھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خطاب کر رہے تھے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہود سے کر رہے تھے، لیکن باوجود اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عام قاعدہ سا بیان کر دیا، تم میں سے جو شخص بھی ایمان والا ہے۔ حالانکہ یہاں یہ اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سی فصاحت بلاغت کا استعمال کیا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی ایک بادشاہ، ایک حاکم اپنی رعایا کے اندر ایک قانون کو بیان کرنے کے بعد کہہ دے یہ قانون عام ہے، اور اس کی رعایا کے اندر اس کے بعد سے اتفاق کرنے والے بھی موجود ہیں اور اختلاف کرنے والے بھی موجود ہیں، جب بات ماننے والے موجود ہیں، اطاعت کرنے والے موجود ہیں، تو پھر بات کرنے کا مقصد سب کو کیوں ہے؟ اس کے اندر جو بات کی جاتی ہے وہ اطاعت کرنے والوں سے نہیں، بلکہ جو مخالفت کرنے والے ہیں، جو بات کو انکار کرنے والے ہیں، یہ اصل میں پیغام ان کے لیے دیا جا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک عام خطاب کر رہے ہیں جس کے اندر تمام کائنات کے لوگ موجود ہیں۔ اب جب بادشاہ اگر کسی اطاعت کرنے والے سے محبت کرتا ہے تو اس کی ذاتی حیثیت کی وجہ سے محبت نہیں کرتا، اس کی ذاتی کسی صلاحیت کی وجہ سے محبت نہیں کرتا، بلکہ اس کے اندر جو صلاحیت اطاعت والی ہوتی ہے اس اطاعت کی صلاحیت کی وجہ سے اس سے وہ محبت کر رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ کسی سے اگر محبت نہیں کرتا، کسی سے وہ رنج رکھتا ہے، کسی کو اگر اس پہ غصہ ہے تو وہ اس شخص سے غصہ کرتا ہے جو اس کی بات سے انکار کر رہا ہوتا ہے، جو اس کی بات سے مخالفت کرتا ہے، جو اس سے مخالفت رکھتا ہے، اس سے وہ انکار کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک عام خطاب دے دیا تمام انسانیت کے لیے، پھر خواہ بتا دیا کہ اس تمام انسانیت کے اندر چاہے یہود ہوں، چاہے نصارہ ہوں، چاہے صابئین ہو، چاہے کوئی بھی غیر مذہب، غیر اسلام کا والا کیوں نہ ہو، ان سب کے لیے ایک پیغام رکھ دیا ہے۔ کیا پیغام؟ چاہے تم میں سے فرمایا جو ہادو، یہودی ہوں، یہودی ہو، یہاں سے مفسرین کہتے ہیں تحودن، یہودی اصل میں تحودن سے یہ نسبت ہے اس کی، یعنی تحودن بمعنی توبہ کرنے والا، یعنی جب قوم نے توبہ کی اس کے بعد انہیں یہودی کہہ دیا گیا۔ دراصل یہ موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام تھے، اور یہ آل یعقوب میں تھے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اس لیے نے کہا یہودی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو خطاب کیا، چاہے وہ یہودی ہوں، والنصارى، چاہے وہ نصرانی ہو۔ نصارہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہیں، نصارہ یہ نصرانیون کی جمع ہے نصارہ، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کے گاؤں ناصرہ کی طرف نسبت کی وجہ سے، منسوب کرنے کی وجہ سے ان نصارہ کہا جاتا ہے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، اس کے پیروکار تھے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کے دین کے تحت میری مدد کرے گا؟ تو آگے سے قوم والے کہتے ہیں جو اس کے پیروکار تھے قال الحواریون نحن انصار اللہ، آگے سے جو حواری تھے موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھی تھے، صحابی تھے، وہ کہتے تھے ہم اللہ کے دین کے لیے تمہارے مددگار ہیں۔ فاشہد باننا مسلمون، پس آپ اس پہ گواہ رہیے گا کہ ہم بے شک مطیع و فرما بردار و مسلمان ہیں۔
موجود سامعین و سامعات، یہاں پہ ایک جو بات یاد رکھنے والی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی پہلے قومیں بھیجی، جتنے بھی پہلے انبیاء بھیجے، ان سب کو جو دین دے کے بھیجا ان کے لفظ اسلام ہی استعمال کیا تھا۔ یہاں پہ اس آیت کے اندر نصارہ کہہ رہے ہیں وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، بے شک آپ ہم پہ گواہ رہیے گا کہ بے شک ہم تو مطیع اور فرما بردار اور مسلمان ہیں۔ اور یہود و نصارہ یہ ایک ایسی قومیں تھی جو کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد، اپنا باپ اور اپنا پیروکار، اپنا جد امجد، اپنا باپ اور اپنا نبی مانتے تھے۔ یہاں تک کہ یہود اختلاف کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے باپ دادا ہیں، ہمارے نبی ہیں، اور نصارہ اختلاف کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے باپ دادا ہیں، ہمارے نبی ہیں۔ تو ان کے اس اختلاف کے جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا، ابراہیم علیہ السلام تو نہ تو یہودی تھے اور نہ ہی وہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، بلکہ وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار اور دین حنیف کے اوپر چلنے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دین کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمہ کا لفظ استعمال کیا۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان من المشرکین، وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین و سامعات، یہاں اس آیت کے تحت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہود اور نصارہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی سابقہ انبیاء کو بھیجا ان سب کی بنیادی تعلیمات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی تعارف تھی، توحید کی پہچان تھی، توحید کو لوگوں تک بتانا تھا اور شرک سے لوگوں کو محفوظ کرنا تھا، یہ ان کا بنیادی پیغام تھا۔ لیکن یہود اور نصارہ ایسی قومیں جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا شروع کر دیا، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے اندر بہت سارے انبیاء کو بھیجا تھا۔ اور آگے اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک تیسرے گروہ کا تذکرہ کر رہے ہیں، والصابئین، صابئین کے متعلق مفسرین بیان کرتے ہیں صابئین یہ وہ لوگ ہیں جو ابتداً تو دین اسلام کے اندر ہوتے ہیں، پھر بعد دائرہ کفر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، یہ پھر ستارہ پرست، سورج پرست، یہ مشرک لوگ ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو دین سے الگ کر لیتے ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک تیسرے گروہ کے نام سے یاد کیا جنہیں صابئین کہا۔ حالانکہ یہود اور نصارہ کا تو تذکرہ کر دیا لیکن صابئین کو الگ سے تذکرہ کیا۔ اور پھر اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مطلق قاعدہ بیان کر دیا، تم میں سے جو بھی شخص چاہے یہودی ہو، چاہے نصارہ ہو، چاہے صابئین ہو، جب تک وہ اللہ اور آخرت پر ایمان لے کے آئے گا تو پھر ایسا شخص کو نہ دنیا میں نہ آخرت کے دن میں کوئی غم ہوگا، ایسا شخص کامیاب ہوگا۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد کچھ لوگوں نے وحدت امت کا ایک فلسفہ نکالا کہ کہنے لگے آج کے اس دور کے اندر بھی چاہے کوئی یہودی ہو، نصارہ ہو، اگر وہ اپنے دین پر قائم ہے، اپنے دین کے اوپر قائم رہتا ہوا ہے، اسلام کے ہوتے ہوئے اگر اپنے دین کے اوپر قائم ہے، اس کے مطابق وہ عمل کر رہا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ کہتے ہیں وحدت دین کا ایک کنسیپٹ اس آیت کے اندر سے ہمیں ملتا ہے، بلکہ یہ ان کا بالکل باطل فلسفہ ہے، باطل نظریہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس باطل نظریے کو قرآن کریم کے اندر اس کا رد کر دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ تمام کے تمام ادیان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو بہترین محبوب ترین دین پسند ہے وہ دین اسلام ہے۔ پھر آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک دوسرے مقام پہ اندر ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو بھی دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی پیروی کرے گا، متلاشی ہوگا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو محبوب ترین جو پسندہ دین ہے وہ دین اسلام ہے۔ اور اس کی مزید وضاحت حدیث کے اندر بھی ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس ذات کے قبضہ کے اندر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، تم میں سے جو شخص بھی میری بات سنے اور مجھ پر ایمان نہ لے کے آئے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے نصارہ ہو، چاہے صابئین ہو، جو بھی میری بات سننے کے بعد مجھ پر ایمان نہیں لے کے آئے گا، ایسا شخص جہنم میں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا۔ اس سے یہ بات تو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ آج کے اس دور کے اندر کوئی بھی شخص اگر کسی بھی سابقہ دین کے اوپر کہتا ہے میں ماننے والا ہوں، تو لہٰذا وہ اس کی بات قابل قبول نہیں ہوگی، بلکہ اسے دین اسلام کے اوپر آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق عمل کرنا ہوگا۔ ایک صحیح روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آج عیسیٰ علیہ السلام بھی اس دنیا کے اندر واپس آ جائیں تو وہ بھی دین محمدیہ کے اوپر شریعت محمدیہ کے تحت اپنی زندگی گزاریں گے۔ معزز سامعین و سامعات، اس آیت کے اندر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو بھی شخص اللہ اور آخرت کے اوپر ایمان لے کے آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آتا ہے، اللہ اور آخرت کا جو علم ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آتا ہے، ان کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کے متعلق فرماتے ہیں لا خوف علیہم، نہ ان کے اوپر کوئی غم ہوگا، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا، ولا هم يحزنون، ان لوگوں کے اوپر نہ ہی کوئی خوف و اندیشہ ہوگا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا۔ معزز
سامعین و سامعات، خوف اور اندیشے کا تعلق انسان کے مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے، غم و حزن کا تعلق انسان کے ماضی کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو شخص بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے کے آئے گا اپنے عمل کے ذریعے سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس شخص کو اپنی رہتی ہوئی زندگی کے اوپر بھی کوئی غم و فکر اور نہیں کوئی رنجش ہوگی، اور نہ ہی کل جب قیامت کا دن ہوگا اسے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کا خلیل ہوگا، اس شخص کا ولی ہوگا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اللہ آخرت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا بنائے۔ اور اس آیت میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہود نصارہ کو کہہ دیا کہ ہمیں کسی قوم اور کسی فرقے کی ضرورت نہیں، بلکہ تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے کے آؤ۔ یہاں اس آیت کے اندر قوم پرستی، فرقہ پرستی، شخصیت پرستی کا انکار کر دیا جا رہا ہے۔ اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تمہیں اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے کے آنا ہوگا۔ فمن زحزح عن النار، تم میں سے جو شخص کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ لے اور جنت کے اندر وہ داخل ہو جائے گا، ایسا شخص کامیاب ہو جائے گا۔ اور شخصیت پرستی، فرقہ پرستی کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر پسند نہیں کیا۔ پھر اقبال بڑے خوبصورت انداز کے اندر نوجوانوں کو اپنے اشعار کے ذریعے سے بیدار کرتے ہوئے فرماتا ہے، اس آیت کی مناسبت کے ساتھ اقبال اپنی شاعری کو بیان کرتا ہے، منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی قرآن بھی اللہ بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی کہ ہوتے مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ وہ سامعین و سامعات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آخر اللہ پر، اللہ کے ملائکہ پر، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانے والا بنائے، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے قول کے ذریعے سے، اور ہمیں فرقہ پرستی سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔